جس کا کئی سالوں سے انتظار تھا، بلبل قرآن، بلبل چمنستان، شاعر اسلام، سریلی آواز، فضیلت الشیخ قاری یاسین بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں اس وقت تک گفتگو فرمائیں گے جب تک آپ دل جمی سے سماعت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کے علم میں، عمل میں، برکت میں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو عزتوں سے نوازے۔ تمام آنے والے معززین علاقہ، کسی ایک کا نام لیا جائے تو پھر بھی درست ہے، ویسے ہی کہہ دیا جائے تو یہ سب کو ہی پروٹوکول ہے۔ تو آپ لوگوں کا انتہائی مشکور ہیں ہم، اور خصوصی طور پر آپ لوگوں کا یہاں پہ آنا، مل بیٹھنا اور قرآن و سنت کی باتوں کو سماعت کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اور آپ کے لیے بھائی اظہر اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں، اور خاص طور پر ان کے بھائی فوجی شاہل صاحب، مدور بھائی، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی ان کے بھتیجے نوجوان ساتھی اس کار خیر کے اندر وہ شریک رہے، انہوں نے بہت محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ انہوں نے آپ کے لیے پروگرام کے اختتام پہ ضیافت کا بھی اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت الشیخ قاری یاسین بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ اجے مزہ نہیں آیا، سجا ہاتھ کھڑا کر کے اچھی آنکھو اللہ اکبر۔ سارے نے ہاتھ کھڑے نہیں کیتے، دونوں ہاتھ کھڑے کرو تو اچھی آنکھو اللہ اکبر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وكذا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرنے واسطے شدید ٹھنڈ دے اندر اور تنبوہاں دے سائے تھلے بازار دے اندر کرسیاں تے بیٹھ کے قرآن و حدیث سنن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ پیارے بھائیو، آج جو میرے ذمہ عنوان لگایا گیا ہے وہ تو میں انشاءاللہ بیان کراں گا، لیکن آخر تے میں دعا کراں گا۔ مسافران دی دعا اللہ قبول کر دے، اور میں صبر ساری عمر قرآن و حدیث واسطے کردہ رہا، 40 سال دے قریب ہو گئے
قرآن و حدیث واسطے میں سفر مصروف میرے پیارے بھائیوں انشاءاللہ میں دعاواں دیاں گا اور اللہ میرا قبول کرے گا کوئی بھائی دعا منگن تو بغیر نہ جائے اور دوسری بات میرے پیارے بھائیاں نے بہترین کھانے دا انتظام کیتا ہے اور وہ تسی ضرور قبول کرنا ہے دعوت دینا یہ سنت ہے دعوت کھانا فرض اذا دعاک فاجبہ بلکہ نفلی روزہ بھی رکھیا ہوئے تو انہوں چھوڑ دیو کیونکہ وہ نفل ہے جدو نفل تے فرض اکٹھے ہو جان پھر حمیت فرض نو نفلی روزہ چھڑنا پوے تو چھڑ دیو لیکن وہ بھائی دعوت قبول کرو کیونکہ ان دا دل نہ ٹوٹے ہر بندہ تھوڑا بہتا کھا کے ضرور جائے اور دعوت قبول کرنی کتنے پیارے بھائی ہیں جنہاں نے تھوڑے واسطے قرآن و حدیث دا پروگرام رکھیا اے جے تسی آئے بیٹھے ہو نا تھوڑا آنا فضول نہیں تسی بیٹھے ہو تھوڑے نال رحمت فرشتے بھی بیٹھے رحمتان دیا چدران دے نال لپیٹے ہوئے اس پروگرام نو اور جدو پروگرام ختم ہو جائے گا اسمانہ تے جان کے فرشتے تے اللہ پاکا کہے گا کہ تو آئے ہو اس پینڈ دا نام کیا ہے 163 جو سی آئے ہیں اللہ فرمائے گا کی کر کے آئے ہو قرآن پڑھیا جا رہا سی لوگ سنتے جا رہے ہیں اللہ فرماندہ ہے جتنے لوگ اس محفل چاہے اس سارے انہوں میں معاف بھی کیتا تو انہوں نے جنت جو داخلے بھی کیتے سبحان اللہ تا پڑھ لو سبحان اللہ مشکل ہے نہ پڑھو اگر آسان ہے تو پڑھنے کیا حرج ہے اچھی آواز نہ سبحان اللہ پڑھ لو میرا تو خیال ہے سبحان اللہ پڑھانے دینا سردی بھی چلی جائے گی ذرا گاج واج کے پڑھو سبحان اللہ ایک باری پھر بولو سبحان اللہ تھوڑے علاقے جڑا اللہ رند ہے اللہ وہ اللہ چھوٹا یا بڑا ہے دسو بڑا ہے ہاتھ کھڑا کر کے دسو جڑے ہاتھ کھڑا کرنے کے میں سمجھاں گا تھوڑے علاقے دا بھی اللہ وڈا ہے تو جے وڈا ہے تو وڈی سبحان اللہ کیوں نہیں اچھی آنکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ پیارے بھائیو تھوڑنو اصل ٹرین نہیں کیتا گیا تسی آج پہلی دفعہ میرے قابو آئے ہو پھر کدی انشاءاللہ بنیا بین بھائی نو اللہ توفیق دے گا دوبارہ پھر وعدہ لوے گا انشاءاللہ پھر میں آواں گا پھر میں نو کھبنا نہیں پوے سبحان اللہ پڑھن دا فائدہ سنو میاں باقر رحمہ اللہ ایک ساڑے بہت بڑے عالم گزرن ولی اللہ وہ اکثر آدھے ہوندیان اللہ میں تیرے ترازی ایک دن کہیں گھنٹہ گزر گیا جی میں بزرگ بیٹھن ایک بزرگ سنی جا رہے گھنٹہ گزر گیا اللہ میں تیرے ترازی اللہ تو میں نے بیماریاں لائیاں میں تیرے ترازی اللہ تو میرا بیٹا فوت کر لیا میں تیرے ترازی اللہ تو میں نے بڑے بڑے دکھ دیتے میں تیرے ترازی اللہ میں نے خوشیاں بھی بڑیاں دیتیاں میں تیرے ترازی جدو 3 گھنٹے گزر گئے نا تو بابا بولیا کہ کی فائدہ ہوئے گا تو انہوں ایک جملہ بولن دا کہنے لگے ایک واری بھی عرش والے رب نے کہہ چھڑیا کہ باکر چوپ کر میں رب بھی راضی تو میری جنت بن جائے گی تو اسی سبحان اللہ بار بار کہو سبحان اللہ تو بعد اللہ بھی جواب دیندہ ہے سبحان اللہ دا معنی اللہ تو پاک ناڑے قرآن سنن دا ثواب ناڑے حدیث سنن دا ثواب ناڑے بیان سنن دا ثواب ناڑے سبحان اللہ پڑھن دا ثواب تے اللہ جواب کی دے گا اور میرے بندو 163 چاک دے باسیو قرآن سن کے سبحان اللہ پڑھن والو میں نو پاک کہن والو جاؤ میں رب بھی کر چھڑیا تو انہوں گناہ ماں تو پاک تے جنت ساڑی بھی بن جائے گی جنت ساڑی بھی بن جائے گی اس واسطے میرے دوستو پڑھ دے ریاجے ساؤنڈ والا کی تھا بیٹھا ماشاءاللہ آج تو چنگا بندہ ہے ساڑی شکل دائی اے انشاءاللہ سونا چلائے گا سپیکر امید ترکھنا ویسے ایک ہستی دی شان بیان کرنا تے ایک ہستی دی شان بیان نہ کرنا انہوں میں بے انصافی سمجھا
ایک مولوی ترائے گھنٹے ماں بیان کی جا رہا، اس نے باپ دا نا ہی نہ لیا۔ یہ ساڑھے عالمہ تو غلطیاں ہوئی ہیں، کی غلطی ہوئی ہے؟ تھوڑی جی کو کم کر، تھوڑی تاکہ سمجھ آ، آواز باہمیں تیز کر دے، بریک کر دے، لیکن ایک کو تھوڑی جی کم کر دے تاکہ سمجھ آئے۔ پیارے بھائیو، عالمہ نے ماں دی شان دے بہت بیان کی تھی۔ نوجوانہ نے سمجھیا کہ 4 گھنٹے مولوی سنے ہیں، انہیں ماں دی شان بیان کی تھی ہے، باپ دا ایک بھی بات نہیں کی تھی۔ ان دا معنی ہے کہ باپ دا ایڈا مقام کوئی نہیں۔ لوگوں یہ تھانو غلطی ہے، باپ دی بہت بڑی شان ہے۔ میں انشاءاللہ دونوں ہستیاں دی شان بیان کروں گا۔ قرآن بھی آندا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ، قرآن بھی ایک باپ یا ماں دا ذکر نہیں کردہ، والدین دی بات کر دے۔ پیارے بھائیو، لیکن باپ کی شان کام سمجھنے والو توجہ کریا ہے۔ سب تو پہلے دنیا دے اندر جدو رب نے انسانیت دا آغاز کیتے، اللہ نے باپ تو آغاز کیتے، ماں تو نہیں۔ یہ بھی شان ہے باپ دا، ذرا بولو سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، اگے چلیے، ساڑھے باپ نے جدو اللہ بنان لگا، اللہ دے کول 2 قانون آن۔ دنیا دے اندر جیڑی شے بناندن، اللہ قادر بھی ہے، اللہ قدیر بھی ہے، اپنی قدرت نال شے بنا چھڑ دیاں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہو کن فیکون، اللہ پاک اندیان ہو جا، وہ شے ہو جاندی ہے، بن جاندی ہے۔ اللہ پاک نے کون کہہ کے بھی آدم نو بنایا نہیں، اللہ قدرت الہی نال بھی آدم نو بنایا نہیں۔ ساڑھے باپ نو بنان لگیا، اللہ نے اپنے دونوں ہتھاں دا استعمال کیتے، اپنے ہتھاں نال ہی اللہ نے مٹی نو گویا، اپنے ہتھاں نال اللہ نے اپنے آدم نبی نو بنایا۔ میرے پیارے بھائیو، جدو ساڑھی ماں دی واری آئی، پھر کھبی پسڑی دے وچوں اللہ نے اماں ہوا نو پیدا کر چھڑیا، ماں نو بنان دی واری آئی، اللہ نے قدرت الہی دے قانون نال پیدا کی تھی ہے۔ جدو باپ نو بنان دی واری آئی، اللہ نے اپنے ہتھاں دا استعمال کیتا ہے۔ جیڑی شے نو بنان لگیا، اللہ نے ہتھاں دا استعمال کیتا ہوئے، ایمان نہ دسو اس ذات دی شان ہے کہ نہیں؟ تین سمجھ آئی نہیں، تا دیری سبحان اللہ کوئی نہیں۔ چلو نہ بولو سبحان اللہ، ایڈی مخالف ہے سبحان اللہ تھوڑے بول دی، کوئی گال نہیں، نہ بولو، لیکن اگر سمجھ آئی ہے تو ذرا ہاتھ لہرا کے بولو سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، باپ دی گل سن لو، میرے نبی نے فرمایا ماں دی دعا قبول ہوندی ہے۔ کون آندے؟ سنیاں دے مولوی آندن، ماں دی دعا قبول ہوندی ہے۔ کون آندے؟ بریلویاں دے مولوی آندن، ماں دی دعا قبول ہوندی ہے۔ کون آندے؟ او شیعہ دے ذاکر آندن، ماں دی دعا قبول ہوندی ہے۔ کون آندے؟ اللہ الحدیثہ دے عالم آندن، ماں دی دعا قبول ہوندی ہے۔ کون آندے؟ اور نمازی آندن، حاجی آندن، سنی وہابی آندن، ہر کوئی آندے۔ جدو میرے پیارے بھائیو، ماں دی قبولیت دیا گرنٹیاں میرے نبی نے نہیں دتھیاں۔ حدیث پاک ہے نہیں آندا کہ ماں دی دعا قبول ہوندی ہے یا نہیں ہوندی۔ جدو باپ دا نمبر آیا، میرے پاک محمد بولے، سوہنے نبی بولے، ماہی نبی بولے، حاشر نبی بولے، عاقب نبی بولے، مزمل نبی بولے، مدثر نبی بولے، بشیر نبی بولے، نذیر نبی بولے، حریث نبی بولے، خلق عظیم بولے، اور رحمت والے نبی بولے، احمد نبی بولے، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی پاک بولے، تو سونے موتی رولے کی رولے۔ فرمایا لوگوں سن لو، باپ دعا کرے، میرے نبی نے گرنٹی دیتی ہے باپ دے بارے دے اندر کہ باپ دی دعا کدی رد نہیں ہوئی۔ کیا شان ہے باپ دا، او جی دیا گرنٹیاں دعا قبولیت دیا 14 طبقہ دا سردار آمنہ دا سونا لال دے وے، ایمان نہ دسو اس ہستی دا شان ہے کہ نہیں؟ اگے چلیے، ماں دی شان ہے، ماں دے پیرا تھلے جنت ہے، باپ دی شان ہے کہ باپ جنت دا دروازہ ہے، اگر باپ نو راضی نہ کیتا جنت دا دروازہ کھلنا ہی نہیں۔
میرے دوستو او باپ نو راضی کرو گے جنت دا دروازہ کھلے گا کیا شان ہے باپ دا دروازہ جنت دا مولویاں نو نہیں کیا گیا جنت دا دروازہ عالماں نو نہیں کیا گیا جنت دا دروازہ شیخ الحدیثاں نو نہیں کیا گیا جنت دا دروازہ سنیاں نو نہیں کیا گیا جنت دا دروازہ وہابیاں نو نہیں کیا گیا جنت دا دروازہ دیوبندیاں نو نہیں کیا گیا جنت دا دروازہ بریلویاں نو نہیں کیا گیا جنت دا دروازہ شیعہ نو نہیں کیا گیا جنت دا دروازہ حاجیاں نو نہیں کیا گیا جنت دا دروازہ کاریاں نو نہیں کیا گیا کیا شان ہے باپ دا کہ باپ نو جنت دا دروازہ کیا گیا ہے یہ شان میرے سونے نبی نے فرمائی ہے ایمان نہ دسو باپ کی شان ہے کہ نہیں اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا سونے او لوگوں جیڑا والدین دی خدمت کرے گا اور رحمتی ہے جیڑا والدین دی گستاخیاں کرے گا والدین دی نافرمانیاں کرے گا ماں باپ نو ستائے گا ماں نو ستان والا باپ نو ستان والا ماں نو دکھ دین والا باپ نو دکھ دین والا ماں دیا نافرمانیاں کرن والا باپ دیا نافرمانیاں کرن والا او بھاویں نمازی ہے بھاویں حاجی ہے بھاویں نمازی ہے بھاویں کاری ہے بھاویں سنی ہے بھاویں وہابی ہے بھاویں بریلوی ہے بھاویں دیوبندی ہے بھاویں شیعہ ہے کوئی بھی ہے میرے نبی نے فرمایا او جہنمی ہے کیونکہ وہ لعنتی ہے اللہ اکبر لعنتی نہ بننا لعنتی کبھی جنت میں نہیں جائے گا رحمتی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا رحمتی وہ ہے جس نے والدین نہ پیار کیتا اس نے سلوک کیتا آئے ماں باپ کی شان ایک اور انداز نہ بھی سن لو اللہ فرماندا ہے میرا فیصلے دو ہوئے اللہ نے دو فیصلے کیتے دنیا میں فرمایا پہلا فیصلہ کہ میری عبادت کرو عبادت تو بعد یعنی اللہ نے اپنا حق لے کہ میرا حق بن دے میرے بندو تسی میری عبادت کرو اللہ دے حقوق تو بعد اللہ نے نبیوں دا نام نہیں لیا اللہ نے صحابہ دا نام نہیں لیا تابعین دا نام نہیں لیا شیخ الحدیثاں دا نام نہیں لیا امامہ دا نام نہیں لیا ولی اللہ لوگاں دا نام نہیں لیا او کنا ہستیاں دا نام لیا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ فرما رہے میرے حق تو بعد نمبر آیا والدین دا کیا شان والدین دا فرمایا ماں باپ نال حسن سلوک کرو والدین نال پیار کرو ماں باپ جھڑک مار لوے تسی جھڑک نہیں مارنی ماں باپ تھانو گانا کھڑ لوے تسی والدین نو گانا نہیں کھڑنیا ماں باپ تھانو بغیر وجہ دو سوٹے مار لوے تسی والدین نو سوٹے نہیں مارنے ماں باپ تھانو گھرو کھڑ دے وے تسی والدین نو گھرو نہیں کھڑنا انجوی نہیں آکھنا بجان ایتا میرے پیسے نال 5 کروڑ لاکے میں محل بڑھایا ہے اور میں نو کیوں گھرو کھڑ رہے ہو تو آڈا گھر نہیں گھر دے میں بڑھایا ہے لوگوں ایک نہیں کہنا دو نبی ایسے آئے جنہ دی زندگی تیرے میرے واسے اللہ نے نبونا بڑھائی ایک ابراہیم نبی ہے ایک میرا سونا محمد پاک نبی ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی
ابراہیم تھوڑے کو سننا کی طاقت کوئی سبحان اللہ بھی کوئی اوکھی شے ہے سبحان اللہ نہیں پڑھنا چاہتے چلو نہ پڑھو تھوڑے بسترے نہ لیا دے وہ سو جاؤ توجہ چاہیے پیارے ادھر غور کرے میرے سونے نبی نے فرمایا پیارے نبی نے فرمایا کیا شان والدین دا کیا مقام والدین دا ابراہیم نبی و نبی ہے اندھی زندگی تیرے میرے واسطے نمونہ ہے ابراہیم اپنے باپ نو کہندن یا آباتے یا آباتے یا آباتے یا آباتے اے ابا جان آپ بہت بڑھا دے ہو آپ پوجن لگ جان دے ہو جو نفع بھی نہیں دن دے نقصان بھی نہیں دن دے جڑے سن دے بھی نہیں جڑے بین دے بھی نہیں کچھ کرن جو گے نہیں انہوں نے کیوں نہ بڑھا دے ہو ابا جان میں نے ڈر آ رہے کہ دے اللہ دنوں عذاب نہ دے لوے تے ابا بولیا ابا کہنے لگا اے ابراہیم میرے گھروں نکل جاؤ وگرنہ میں مار مار کے تھانو سنسار کرتے آگا ساستغفرو لکا ربی انہو کان بی حفیظا ابراہیم نبی دی سنو کیا زندگی ہے منزل بھی کوئی نہیں اگر سانو باپ کہہ بھی دے وے ایسے گھروں نکل جاؤ تھوڑے ہزارہ دوست نے تسی فیصلہ آباد چلے جاؤ گے تسی 4 دن فیصلہ آباد رہ جاؤ گے تسی لاہور چلے جاؤ گے مہینہ لاہور رہ لو گے تسی ملتان چلے جاؤ گے اتھے بھی تسی وقت گزار لو گے کئی تھوڑیاں منزلانے جدو ابراہیم نو باپ نے کڑے اسی ابراہیم ہوئے جنہا باپ بھی مخالف رشتہ دار بھی مخالف بادشاہ بھی مخالف او جڑا نمرود بادشاہ ہے او ایک ملک دا نہیں ساری دنیا دا بادشاہ ہے ساری دنیا اللہ پاک دی بھی مخالف ہے تے خلیل اللہ دی بھی مخالف ہے منزل بھی کوئی نہیں تے غصہ بھی کوئی نہیں بلکہ کہنے لگے ساستغفر لکا ربی انہو کان بی حفیظا میں دعا کراں گا میں اللہ دے سامنے استغفار کراں گا اے ابا جان تسی میں نو کہہ نکل جا اب چھڑ دیتا ہے پر رب نو چھڑیا نہیں لوگو اگر باپ کہہ دے میرے گھروں نکل جاؤ نالے مارتا رہے نالے اگر گھروں نکل جاؤ قصور بھی تیرا نہ ہوئے ابراہیم نبی دا قصور کوئی نہیں رب دی دعوت دینا ایک قصور کوئی نہیں قصور کوئی نہیں لیکن نکل گئے غصہ بھی نہیں منایا ساری عمر چلے گئے پیارے ہو اگر تینوں ماں باپ کہہ دے وے میرے گھروں نکل جا چوب کر کے نکل جاویں اندینال اللہ تینوں کئی کوٹھیاں دا مالک بنائے گا اللہ پاک تیری آخرت بھی بنائے گا اللہ پاک تینوں سونی عمر دے گا اللہ پاک تینوں سکھ دے گا اللہ پاک تینوں منزلہ دے گا اللہ تیری دنیا بھی اچھی کرے گا اللہ آخرت بھی اچھی کرے گا باپ راضی ہے تے رب راضی ہے باپ نو ستایا نہ کرو ماں نو ستایا نہ کرو لوگوں اللہ اکبر اور سوال پیدا ہوتا ہے میں باپ نو لڑ بھی سکتا نہیں میں باپ نو سمجھا بھی سکتا نہیں سمجھا سکتا ہے لیکن اس انداز نہ سمجھانا ہے قرآن و حدیث کی بات کرنی ہے پر ادب نال احترام نال ابا جی
ابا جی قرآن و حدیث دے اندر مسئلہ ہے اس طرح سمجھانا ہے کاوڑ نہیں کرنی اگر ابو کاوڑ کر بھی جاوے تسی پھر بھی غصہ منانا نہیں اوف بھی نہیں کرنی اوف جیڑی ہے نا یہ چھوٹی گستاخی ہے اوف دا پتہ مطلب کی ہے ایسا کام نہ کری جن دے نال تیرے باپ دا تے ماں دا دل دکھ انہوں کہیں اوف ایسا بول نہ بولی جن دے نال تیرے ماں باپ دا دل دکھ جائے انہوں کہیں اوف اوف منع ہے اوف حرام ہے اللہ دا میرا عرش کا مجندہ جدو تسی کاوڑ نال اوفاں دے ہونا گاڑا کی میں جائز ہے باپ نو ذبح کیتا گیا اکاڑے ضلع دے ماں نو تدورہ سٹیا گیا آج دے زمانے جنہ ہستیاں نو اوف کہنا حرام ہے انہاں نو ذبح کرنا حلال ہے او لوگو سن لو نبی دے زمانے دے اندر ایک کیس آیا نوجوان کہنے لگا نبی جی میرا باپ میرا مال بغیر پوچھے دسے دے نالے چوری کردہ نالے کھا جاتا ہے کمانا میں میرا پیسہ میرا باپ کھا رہا ہے بلکہ میرے مال دے میرا باپ قابض ہو رہا ہے مال میں کما رہا کھاتی میرا باپ جا رہا ہے میرے نبی نے فرمایا جاؤ اندر باپ نو بلا کے لے آؤ جدو باپ نو بلایا گیا تے باپ دل دے اندر شعر پڑھی جا رہا ہے انہیں شعرہ دا ترجمہ پتا کی ہے اللہ میں اپنے اللہ کوڑوں اے بیٹا منگیا سی کہ اللہ میں نو بیٹا دے دے پھر میں نو پاڑیا پھر میں سامتا رہا اے جوان ہو گیا پھر میں دی شادی کی تھی اندر مکان بنائے ساری عمر میں کمائیاں کردہ میری کمر دوری ہو گئی آج میرے خلاف میرے بیٹے نے نبی دی عدالت کیس کر چھڑے ہیں میں نے دکھ بڑا ہو رہا ہے پیارے ہو یہ سارا دکھ ابراہیم نے اللہ دے سونے نبی نو اس بابے دی اگلہ سنا چھڑیاں جڑیاں ہوڑی ہوڑی شیر پڑی جا رہے افسوس نال جدو بابا پہنچے میرے نبی پاک دی عدالت دے اندر تے میرے نبی نے فرمایا بابا جی آئے شیر جڑے تو بولی جا رہے ہیں انہیں جبرائیل میں نو دس کہہ گیا ہے فرمایا کی مسئلہ تیرا بیٹے نال کہ میں دعا مانگ مانگ کے بیٹا منگیا پھر میں سامدہ رہا پاڑدہ رہا مزدوریاں کردہ میرے مال چٹے ہو گئے اور میری کمر دوری ہو گئی اے نبی جی اگر میں کچھ کھا پی لینا بیٹے دا مال سمجھ کے تے میرے خلاف پر جاؤ گئے میں نے بڑا دکھ ہو رہا ہے میرے نبی نے فرمایا اے لڑکیاں سن لے توجہ نہ سن لو تسی بھی سن لو تے میرے نبی نے اس نوجوان نے سنایا فرمایا تو تے تیرا سارا کمایا ہویا مال تو بھی باپ دے تے تیرا مال بھی باپ دے اگر باپ کھا جاوے باپ دا قصور کوئی نہیں باپ دا حق بن دے تینوں ساری عمر کھوایا نہیں تینوں سامیا نہیں آج بھول گیا ہے جدو تو باپ دی جھوڑی دے اندر ہی پیشاب کر دینا ہے باپ نو کلنا ستاندہ رہنا ہے آج باپ دل نہ کرے تینوں بڑیاں پریشانیاں لگی ہوئی ہیں میرے دوستو میرے نبی نے فرمایا باپ سارا کچھ کھا جائے تے باپ دا حق بن دے بلکہ باپ اگر اے گل بھی کہہ دے اے بیٹا اپنی بیوی نو طلاق دے اگو بندہ کہ میری بیوی دا قصور کی ہے آکے قصور نہیں لیکن میرا ڈر ہے جڑا بندہ باپ دے کہنتے طلاق دے دندا ہے او بیٹا رب دے مجرم نہیں ایڈا مرتبہ ہے ویسے باپ نے جو کہنا لیکن کہہ دے تے باپ دا مقام ہے آج دا ٹیشو بنے ہویا نا باپ آج کی حسیت ہے باپ آدھا چوب کر بڑھڑے آ کسی بندے نو بولنا آج باپ بندہ ہی نہیں
توبہ میں نا جی ایک بابا ماشاءاللہ اوڑی اوڑی ہن تسی اٹھنا ہے کیونکہ مجمع دا اے رویہ ہوندا ایک بندہ اٹھی جاوے بھاویں مجبوری نال اٹھے پچھلیاں نوں پھر عادت ہوندی بھی او واگیا مولوی ہوندا کی کر لیا میں کی کرنا تسی سارے بھی چلے جاؤ تے مینوں تے رب نے ثواب دے ہی دتا ہے بھاویں تسی مینوں سنو تے بھاویں نہ سنو ہن تواڈے جاون دا ٹائم ہوا ہے میں ایک واقعہ سنانا چاہنا بڑا ہی ایمان افروز اگر تھوڑے جو کوئی ایسا لڑکا بیٹھا ہے انہیں باپ دی تے ماں دی کدی قدر صحیح نہیں کی تے مینوں رب تے امید ہے کہ آج تو بعد ساری عمر نہ باپ دا گستاخ نہیں لگے اے اتنا اہم واقعہ علامہ دمیری ہویا ہے کہ دنیا میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الحیوان جانوراں تے کتاب اور پڑھن دے قابل کتاب دنیا چ جانور کنے انہاں دی کنیاں قسماں جانوراں دی عادتاں کی ہوندیاں اور بڑی کتاب علمی ان دے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے 4 بیٹے تے ایک باپ انہاں بیٹیاں دی ماں فوت ہو گئی باپ تنہا رہے اے واقعہ اگر کوئی بندہ تھوڑے جو ستا پہ انہوں چنگا چوڑ مارو چوڑ تاکہ وہ گھنٹہ پورا انہوں پیڑ ہوندی رہے تو جاگدہ رہے اے بھلا ہوئے سارے جاگ رہے ہو سارے جنہ ذرا چادرہ جوات کٹ کے کھڑے کر کے اچھی آنکھوں کا سبحان اللہ سمجھا گا جاگ رہے اجے سارے نہیں جاگے اے ساری پٹی ہاتھ کھڑا کیتا ہی نہیں کھڑا کر کے آنکھوں سبحان اللہ چلو ماشاءاللہ پیارے دوستو جوڑے اسمانہ تے بڑھدا اسمانہ تو پیغام آ جاندہ ہے کہ اس جوڑے نو علیحدہ کر باپ زندہ ہے تے ماں فوت ہو گئی جس باپ نے 4 بیٹے جمے پھر انہاں دی کفالت کی تھی انہاں نو جوان اللہ نے کیتا پھر انہاں دے گھر بنائے ہکلے باپ نے پھر شادیاں کیتیاں ہکلے باپ نے جدو باپ تنہا رہ گیا تے باپ دی روٹی رول گئی ہے جے ابو جاندہ ہے اپنے وڈے بیٹے دے کول تے اگو جواب آ جاندہ ابا جان چلہ بوجھ گیا ہے تو اگر رات 12 بجے بھی میچ کھیڑ کے آنا ہے جے ماں نے کہہ چھڑیا ہے بیٹا میں تو روٹی نہیں پکدی تے باپ بیٹے دے پیار دے اندر تیری ماں نال گرم ہو جاندہ سی آدھا سی جے ماں نے بیٹے نو روٹی نہیں دینی پھر ای اور ای ماں نو کی کرنا ہے جلدی کر میرے بیٹے نو بھوک لگی ہے میں رات 12 بج گئے چلہ دبا کے روٹی کھوا دے یہ چلہ بوجھ گیا ہے دوبارہ چلہ بڑھنا حرام ہے باپ روندہ یا بوے تو ہم روندہ ہے اگر باپ دوسرے بیٹے کو جاندہ ہے تیو آدھا ہے اجے دا ٹائم ہی نہیں ہویا روٹی پکا مڑتا بڑھے آتے نو بھوک پڑی لگ گئی ہے باپ پھر واپس آ گیا 4 بیٹے لیکن جڑا درمیان والا بیٹا ہے او بہت ہی پیارا بیٹا سی 5 انگلیاں ہی کرگیاں نہیں تے 4 بیٹے بھی کرنگے نہیں جڑا درمیان والا بیٹا سی او بہت ہی باپ دا خادم گزار ہے جدو سارے روٹی نہیں سی دیں دے اے درمیان
درمیان والا بیٹا فورے نہیں چولہا دفا کے تے باپ نو روٹی بھی کھواندا ہے تے نالے آندا معافی دے دیو اگر غلطی ہو نہ کیتی ہے تے معافی مینوں دے دیو تسی کیتے نہ جایا کرو تسی میرے کول ہی آ کے کرو مینوں بڑا دکھ لگدا ہے جدوں میرا ابو بھکا اپنے بیٹے دے بوئے تو ہٹ ہوندا ہے کیونکہ وہ رن مرید آن او باپ مرید نہیں آن اے جڑا درمیان والا بیٹا ہے اے رن مرید نہیں سی اے باپ مرید سی ایک را لیا آدھا ابا میں آج میٹنگ کرنے لگا براوانو آدھا ہے بھائیو آج میرے گھر تسی کھانا کھانا ہے تھوڑی دعوت بھی ہے ایک بڑی اہم میٹنگ بھی ہے دعوت کرو کھوا کے ہن میٹنگ کردا ہے آدھا ایک قانون بڑا چھڑیا میں نے باویں میں تھوڑے نو چھوٹا پر میرا قانون سمجھ لینا اگر پسند آ جائے تو اس قانون تے عمل کر لینا اگر میرا قانون بنایا ہویا پسند نہ آوے تو پھر مینوں عمل دی توفیق اللہ دے گا قانون ایسا بنایا جڑا قرآن دے وچ بھی نہیں تے حدیث دے وچ بھی نہیں کی قانون بنایا اے درمیان والے بیٹے نے آدھا ہے بھائیو این کرو ایک جڑا باپ نو گھر لے جائے اس ہستی نو اپنے گھر لے جائے قبلے نو اپنے گھر لے جائے او اللہ دے پیاری جنت دا دروازے نو گھر لے جائے اور رحمت دعا دے مرکز نو اپنے گھر لے جائے کوئی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اگر آ رہی ہے تو سبحان اللہ بھی اونی ہی چاہی دی ہے کہنے لگا قانون جیڑا باپ دی خدمت کرے گا جیڑا باپ نو کپڑے نوے نوے سوا کے دے گا جیڑا باپ نو اللہ اللہ کھانے کھلائے گا جیڑا باپ نو سونا بسترا دے گا جیڑا باپ نو سویں لگیا مٹھیاں بھر کے سویں گا جیڑا باپ نو ون سونے پھر فروٹ کھوائے گا جیڑا باپ نو ساری عمر باپ دی زندگی تک انہوں اوف نہیں آکھے گا فرمایا او باپ دی زمین دا وارث نہیں لیکن سنے آجے ذرا گال کتھے جا رہی بڑی کمال گال توجہ چاہی دیئے قانون قرآن و حدیث دے مطابق نہیں بنایا جیڑا باپ نو گھر لے کے جائے گا تے جیڑا باپ دی روٹی نہیں پکائے گا جیڑا باپ دی خدمت نہیں کرے گا جیڑا باپ نو ملے گا بھی نہیں جیڑا باپ تو بیکار کر جائے گا او زمینہ دا وارث ہے باپ دی جائیداد دا او وارث ہے او جنی جائیداد بڑے انہوں دے دیتی جائے گی تے جڑا باپ لے کے جائے گا جائیداد لے کے نہیں جائے گا او باپ دی دعا لوے گا کیونکہ باپ دی دعا بہت بڑی جائیداد ہویا کر دی ہے باپ دی زمین 12 ایکڑ آئی جڑے روٹی پکاون تو آ رہی آن او کہنے لگے اسی روٹی نہیں پکانی اسی باپ دی جائیداد لینی ہے آپ ہی قانون بنائے او سانو دے دے باپ تو لے جا انہیں باپ نو سینہ نہ لایا کہنے لگے ساری زمین ساری جائیداد تھانو پکی باپ مینو قبول ہے اے شاید اللہ مینو بہت بڑی میری قسمت تار چھڑی ہے او باپ لے کے چلا گیا 4 ایکڑ زمین آئی او 3 برا لے کے چلے گئے پیارے
پھر ساری عمر او باپ نو ویسے ویسے بھی ملن نہیں آئے. کئیاں نو جائیداد چاہیے تے کئیاں نو باپ قسمت اپنی اور لے کے چلا گیا ابو جان نو خدمت بڑی کی. حدیث دے اندر میں پڑھیا بخاری دی حدیث ہے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا ماں باپ دی خدمت کر کے پھر ماں باپ خوش ہو کے دعا دیندہ ہے فرمایا انہاں نو 3 نعمتاں ملن گیاں. کنیاں 3. پہلی نعمت لمبی عمر, صحت والی, ایمان والی, قرآن والی, حدیث والی, عمل والی, تہجداں والی, اشراق والی, بار بار حجاں تے عمرہ والی, پاکیزہ لمبی سہنی عمر اللہ دے گا. کیوں؟ اے زیادہ تو زیادہ جنت کمال ہوئے, زیادہ تو زیادہ نیکیاں کمال. عمر لمبی ہوئے گی تو زیادہ نیکیاں کرے گا تو زیادہ جنت ملے گی نا. اچھا دوے نمبر تے اے تو یہ بھی پتا چلیا کہ جنہ ماں باپ دی خدمت نہیں کی تھی انہاں دی عمر تھوڑی, جڑا ماں باپ دا خادم ہے ان دی عمر لمبی. پھر اللہ انہوں خزانے دا مالک بنائے گا, صرف روٹی دا مالک نہیں, خزانے دا مالک, سونے دا مالک, بہت لمبی چوڑی. اللہ پھر باپ دی دعا تو بعد ایسا رزق دیندہ ہے جڑا 7 پشتاں تک اس بیٹے کو ختم نہیں ہوئے گا. سبحان اللہ کدو پڑھو گے؟ تے جنت قیامت نو اس سے بیٹے نو ملنی ہے جنو دنیا تے لمبی عمر ملی, رزق ملیا تے جنت دا حقدار بھی ہے. اور اس حدیث تے اس نوجوان دا پورا ایمان, حدیثاں تے بڑے لوگ سن دیں پر ایمان پکا ایمان کوئی بندہ انہوں نے یقین ہے کہ میں باپ کی خدمت کراں گا, دعا دے گا, حالات میرے اچھے ہوں. چاند مہینے تو بعد ابو جان اللہ نو پیارے ہو گئے, بڑے بڑے اتھے پھیرا پا گئے, بڑے بڑے اتھے پھیرا پا گئے. آئے نوجوانوں نو پوچھو انہاں دا کل باپ سی آج کوئی نہیں, کتے چلا گیا؟ خاموشیاں دے شہر میں آباد ہو گئے. انہاں دا باپ سعودیہ جا چلا جائے تے امید ہے شاید آ جائے, امریکہ چلا جائے امید ہے کہ ابو آئے گا. او پیارے ہو جتھے بھی ابو چلا جائے امید ہے آئے گا. ایک ایسا علاقہ ہے جڑا توڑے پیڑ تو 1 میل دور ہوئے گا, جڑا بندہ اوٹھے چلا گیا او تو ساری عمر نہیں آئے گا. او کیڑا علاقہ ہے؟ او خاموشاں دا شہر ہے جندہ نا قبرستان ہے. بڑے بڑے اتے پھیرا پا گئے, آخر نو او خاک سما گئے, بستر کر گئے نی گول بندیا اللہ بول. قبر دے وچ بڑا ہنیرا, ساتھی اٹھے کوئی نہیں تیرا, قبر دا ساتھی ٹول بندیا اللہ بول. پیارے ہو ابو جدو چلے گئے, ایتھے میں چھوٹا جا شعر پڑھنا چاہتا. جد گیا چراغ نورانی, باپ ایک چراغ ہے, جد گیا چراغ نورانی, جد گیا چراغ نورانی, تے چاکر لے گیا نالے. جدو ابو چلا گیا حالات نہ گئے,
سارا کچھ برا لے گئے جدو 7 سال مکمل ہوئے تے ابو خواب میں آیا ابو آدھا بیٹا میں نے یہ لگتا ہے جویں تو پریشان تے دکھی ہے ابو جی میں بڑا ہی دکھی ہاں میں بڑا ہی پریشان ہاں ہن تاں میرے بچیاں نو 8 دن ہو گئے او سالن تو ترس رہے میرے گھر دے اندر سالن بھی نہیں پک رہا ابو جان بول کے کہنے لگے بیٹا پاک نبی دی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی میں بڑیاں دعاواں دے کے آیا ایک وقت آئے گا یہ دھوں دے بدل ختم ہو جان گے جدو بدل ہٹ گئے اللہ پاک تینوں بڑا ہی سوکھا کرنے والا ہے صبح جد اٹھے فنا جنگل جائی اٹھے ایک جنگلی تو تینوں دینار ملے گا اس دینار نو لکے گھر آ جاوی پھر برکتہ بہت ملے گیا اس ایک دینار دے اندر اللہ تینوں برکتہ عطا کرے گا جدو دینار لے کے آیا صبح اٹھیا جنگل گیا انہوں دینار ملیا لے کے آ رہے تو سوچی جا رہے ہیں ایک دینار نال تھے کاروبار بڑھنا نہیں چلو کئی دن ہو گئے بچیاں نو سالن نہیں ملیا آج وی آئی پی سالن کھوا دیا مچھی بندہ بیچ رہا سی انہیں مچھی لے نہیں اس دور دے اندر مچھی ملدی ہوندی آئی صاف کر کے اور ٹکڑے کر کے بڑھا کے مثالے لا کے نہیں سی دیندے آدھا مچھی لے کے آیا جدو مچھی میں گھر بڑھائی اور دا پیڑ صاف کیتا مچھی دا پیڑ چو تو ہیرے ملے اللہ جدو تیری عظمت واہ ابو تیریاں دعاواں دا اثر ہو گیا کچھ ازمیشاں دا ٹائم آؤ ٹاپ گیا لگدا ہے کرمالیے اپنے حالات بدل انہیں جدو چیک کرایا نا ہیرا بندہ منہ لوئی ویندہ رہ گیا کہ ہیرا کتھوں ملے اے ہیرا ایڈا قیمتی ہے کہ سول بندہ جتنا بھی مالدار ہے وہ خرید نہیں سکے گا اس ہیرے نو خرید سکے گا وقت دا بادشاہ لوگوں توجہ انہوں نے ہیرا اپنے گھر چھپا لیا ذرا کیونکہ قیمتی سرمایہ سی غریب بندہ سی بیوی نو کیا کرمالیے کسے نو نہ دسی تھوڑے علاقے دیاں عورتاں تا نیک ہون گیا تھوڑے علاقے دیاں عورتاں عقل مند صوفی ثناء اللہ دی لڑی چو انسان انہاں نے کدی گل بندہ روکے تے پھر او کر دے کیونکہ میں بچ کے بھی جانا تسی ساریاں تھوڑیاں عورتاں کدی گل لگا کدی کیتی نہیں لیکن کئی ایسے علاقے ہیں ساڈے پالے او بندہ روکے نا او پھر او دس کے ہٹ دیاں اتنا نانا دسن تو نہ دی روٹی نہیں ہوا بندہ آدھا ہے ہیرے نہ دسی شام نو عورتاں آئیاں گلنا کر دیا رہیاں او آدھی ہے میں ایک تھنو گل کرنیاں پر اگا نہ دسی ایویں ہر عورت ہی آدھی پر تھوڑے ایس پینڈ تو علاوہ پورے پاکستان چینج ہوتا ہے او آدھی ہے اگا نہیں اسی دس دیاں اسی آج تک تیری گل کوئی لکائی بھی ہے نہیں سمجھے تھوڑو سمجھ اوڑی ہے کل آج تھوڑو سمجھ دیا کہنے لگیاں دسی جلدی کلی اسی کلی گل اور نوی کھولی گل وہ سارے شہر ڈھڈورا پورے پینڈے جنہ حل چل مچ گئی کہ ناندے گھر بڑے قیمتی دو ہیرے بعد دفعہ اللہ مشہوری کروا کے بندے نو فائدہ پچھانا چاہتا وقت بادشاہ انہوں ہیرے دی لوڑ پہ گئی ہے جیڑے تخت بندہ تین ہیرے آن ایک ہیرا نہیں بادشاہ بڑا بادشاہ ہوتا
جدے پہ جاوڑ پہ کہنے لگا ہیرا لے کے آؤ سپاہی دوڑ پہ 1 مہینہ گزر گیا ہیرا نہیں ملیا 2 مہینے گزر گئے ہیرا نہیں ملیا 3 مہینے گزر گئے ہیرا نہیں ملیا 4 مہینے گزر گئے ہیرا نہیں ملیا 5 مہینے گزر گئے ہیرا نہیں ملیا 9 مہینے گزر گئے ہیرا نہیں ملیا 12 مہینے گزر گئے ہیرا نہیں ملیا جدو 2026 جنوری چڑھیا 13واں مہینہ جدو چڑھیا اگلے سال دا پہلا مہینہ چڑھیا اس پنڈ دے اندر اتفاق نال لبدے ہیرا آ گئے لوگوں نے پوچھیا سپاہیو کیویں آئے ہو ہنو مشہوری نہ ہوندی بھائی تے گل تے پھر اوتھے نہیں نا بننی سی اللہ بعد مشہوریاں کر کے بھی بندیاں نوں فائدہ دے او کہنے لگے جی اسی بادشاہ دے منہ چوں نکل گیا کہ ہیرا چاہیے اج سال ہو گیا رلدے ونیا ہیرا نہیں لبیا کہنے لگے جس پنڈ چا گئے ہو اس پنڈ چ 2 ہیرے ایک بندے نو اللہ نے عطا فرما چھوڑے نے رب دے نبی نے کیا سی انہوں اللہ خزانیہ دا مالک بڑھائے گا اے بخاری دی حدیث ہے کیوں جی ایمان نہ دسو بڑھیا ہے کہ نہیں خزانیہ اگے چلیے جدو سپاہی آ گئے بندہ غریب ہے ڈر گیا کہنے لگے سانو دس پئی تیرے کول ہیرا ہیرے نے کہندا جی بالکل ہیرے نے آدھر یار ایک چاہیے اسی دا روڑ گئے دنیا دے بج بائی کے کہندا ہے قیمت دیاؤ گے یا زبردستی لے جاؤ گے اگر جی قیمت دیا گے جو منہ چکھوے گا بادشاہ نے کہا ہے وہ دے کے انہوں نے کہنے لگا کھچر لکھے آؤ سونے دے بھر کے ایک کھچر دے 5 من سونا ہونا چاہیے ایک باری ہاتھ چوک کے سبحان اللہ جے تھاک گئے ہو تو تھوڑی سبحان اللہ ہن اچھی نکلنی نہیں تو پھر میں ایتھے بریک لانی ہے اگلی گل پھر میں آ کے سناواں گا پھر جدو اسلام آباد دو اے آن گے نا کی خیال ہے کہ ہنے سننی نے پھر دونوں ہاتھ چوک کے اچھی بول پھر بولو سبحان اللہ بادشاہ کو چلے گئے سپاہی کہندے نہیں ہیرا تا مل گیا ہے پر مانگا بڑا ہے کہنے لگے دیکھنا آدھا ہے 30 کھچر سونے دے بھر کے لے آؤ ایک کھچر تے 5 من سونا ہونا چاہیے کہندہ جی لے جاؤ 30 کھچر سونے دے بھر کے آ گئے اے پتہ سونا کنا بڑھتا ہے اے سونا بڑھتا ہے 150 من 150 من سونا گھر آیا اتنا سونا بھی گھر آ گیا تو سونا ہر دار قیمتی رہا ہے اتنا سونا آ گیا لوگوں ہن بات سن لو واہ میرے نبی سونے نبی مٹھے نبی اچھے نبی سونے نبی ماہی نبی حاشر نبی عاقب نبی مزمل نبی مدثر نبی رحیم نبی کریم نبی خلق عظیم نبی پیارے نبی نے فرمایا والدین نال حسن سلوک کرو تو رب خزانے دا مالک بڑھائے گا 150 من سونا بھی ہے ایک ہیرا بھی ہے تے جنت جے باقی ہے
اظہر جوید بھائی مینوں لگدا تسی بھی باپ تے ماں دے پیارے ہو باپ ٹر بھی گیا ہے تے باپ دی شان دے اندر مینوں دعوت دتی گئی ہے کہ یاسر بلوچ باپ دی بات سنائے اے مانا کہ باپ چلا بھی گیا ہے لیکن اس دی محبت تھوڑے دلاں دے اندر اور زیادہ پہ گئی ہے سن لویا ہے اللہ تو دنیا دا بھی مالک بنائے گا تے جنت دا بھی مالک بنائے گا اے بہت بڑا ہائے ہائے بد نصیب وہ لوگ ہیں کہ خدمت نہیں کر ہو سکتا ہے انہاں دا اگلا رزق بھی رب کھو مسکین تے فقیر بنا یوسف نبی نے باپ نو ستایا نہیں مصر دا بادشاہ بنیا جنہاں نے باپ نو روایا سی فقیر بن گئے اللہ رزق کھوندا ہے جڑا ماں باپ دا استاد نبی دے بیٹے روڑ گئے صدقہ منگن آ گئے تے صدقہ دے کون رہا جڑا باپ دا محب باپ دا محب انہوں بادشاہیاں ملی جڑے باپ نے رولان والیاں جھوٹ بول کے رولان چھڑیا نبی نے ہو گئے رو رو کے اور روڑ کے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین انہوں نے کھوئے سٹیا ڈوب کے مر گیا پھر وہ تو نہ ڈوبیا وہ تو تر گیا وہ بچ گیا جدو بچ کے باہر نکل آیا تو انہیں ویچ چھڑے تاکہ رڑ جائے وہ رڑیا بھی نہیں وہ ڈوبیا بھی نہیں رڑ اوہی جان دین جو باپ دے گستاخ ہوندن جو باپ دا ادب گزار ہوندے ہو 40 سالہ بعد بھی بادشاہ 7 سال دے بعد اس نوجوان دے گھر باپ کی دعا دا اثر آیا کہ نہیں آج 150 مڑ سونے دا مال ہائے ہائے اگے چلیے یہ اگر خوش بیٹھے ہو سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کدو بولو گے ایک باری پھر بولو ایک باری پھر بولو اللہ کرے جڑا اچھی بولے اس سے سال عمرہ کرے کلیاں پیچھے 4 ایکڑا پیچھے ہستی باپ دی گھرو کڈی تے جنت بھی گھرو کڈی تے میں زمین لے کے انہوں نے دکھانا چاہنا 50 مربیاں دے ایکڑ کنے بڑھ دن کرو حساب اسلام آبادیو ایک مربع دے 5 کلے ہوندے کنی بنا کنے کلے بنے 1350 ایکڑ زمین بنی ہے 1350 ایکڑ اللہ انہوں زمین بھی دیتی سونا جے پہ آئے تے ہیرا بھی پہ آئے تے جنت جے باقی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان تینوں نہیں پتا ایک ایڈا وڈا موضوع تینوں پتا ہی اسی آنے جب عزت کر لی تو پھر کی ہو گیا ہے جب توہین باپ دی کر لی تو پھر کیڑا ہو کی کچھ ہو گیا نہیں بڑا کچھ ہو گیا دوسری 1000 مجھا نہیں 1000 گاواں نہیں 1000 اونٹنیاں نہیں 5000 بکریاں نہیں تو سونا اجے بچ گیا ہے نوکر لاتتے لاترا کے بیٹا چودھری ایک او ٹائم اسی کہ گھارے سالہ نہیں پکدا
پر خدمت باپ دی کرن تو وسیلے تو ملنا ہی آن دنیا بدل سکتی ہے چاند ٹوٹ سکتا ہے تارے ٹوٹ سکتے ہیں قیامت آ سکتی ہے محمد پاک دی حدیث غلط او جنت واسطے خدمت کر لو تے دنیا بھی دے گا تے جنت بھی دے گا آج تو بات کرو گے ماں باپ دی خدمت توجہ چاہیے دیئے ایک دن بھائی آگئے جدو غریبہ سلام نہیں لوینم دے پتہ لگیا کہ اپنا ویر بہو امیر ہو گیا ہے جدو آئے نوکر ویکھے مجھا ویکھیاں گاواں ویکھیاں اٹھنیاں ویکھیاں بکریاں ویکھیاں زمیناں ویکھیاں کہنے لگی تڑا مال دار تو کیویں بنے آئے آدھے وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یہ جنیاں گلنا سنا دیتی ہیں نا جنیاں گلنا سنا دیتی ہیں ایک تھانو سمجھ آئیے کیڑیاں اچھیاں گلنا اچھیاں ہیں کہ نہیں اور بولو ہیں کہ نہیں انہاں تو بھی اچھی گل لگے میں کیتی نہیں اجے اور اچھی گل لاؤ ہے اللہ جیڑی ہون تو سی سننی ہے نا گل اور تھوڑے دلان تے ٹھنڈ پہ جانی بہت وڈی گل ہے جے میں تسی انہاں گلاں تے حیران ہوئے بیٹھے 1000 مجھاں تے 1000 بکری 1000 گاواں تے 1000 اٹھنیاں تے 50 مطلب 1350 ایکڑا تے اور 150 من سونے تے اجے گل بڑی وڈی باقی ہے پر سبحان اللہ نہیں ہونی جتے مردے بیٹھے ہوئے اوتے سبحان اللہ اچھی نہیں ہوتی تھبا بدیاں دا بیٹھا ہے صحت مند بھی بیٹھا ہے سبحان اللہ نہیں آ رہا اچھی بولو سبحان اللہ بادشاہ دے دل پھر خیال آیا او میرے سپاہیوں یہ تو ہیرا کے لکھے آئے ہو ہیرا دوسرا بھی چاہیے ہے انہوں نے رستہ پتا سی او لاہوروں نکلے شیخو پورے آئے شیخو پورے نکلے او شاکوٹ آئے شاکوٹو نکلے تے اڈا کھوڑے آڑے آئے یہ تو نکلے تے او 163 پینڈ چاہے تے باجن صاحب دے کوڑ آئے ڈریس دا پتہ ہی سی کنڈا کھڑکایا سپاہی آدھے او بھائی جان ساڑھا بادشاہ دے ہیرا بڑا قیمتی ہے تو بھی دے دے کہنے لگا ہن اگلی قیمت نہیں دینا کیوں اگے میں سستا دے بیٹا اللہ او آدھن ہون قیمت کی لانی ہے اگے ہون قیمت لانی ہے اگے 30 کھچر لے کے آئے ہو ہون ایک ہیرا دینا ہے 7 کھچر سونے دے بھر کے لے آؤ ایک کھچر دے 5 من سونا ہونا چاہیے ہے انہیں اطلاع دیتی آدھا لے جاؤ ہیرا چاہیے ہے قیمتی اڈا آج باپ دی دعا دا واہ میرے نبی واہ میرے سونے محمد تیرے منہ دے الفاظ سچے کے سبحان اللہ باپ دی خدمت کرنان دولتاں دین باپ دی خدمت کرنان خزانے دا مالک بنے گا میں باپ دی خدمت نال سوکھ دا مالک بنے گا میں باپ دی خدمت نال تینوں رب اللہ دا ولی بنائے گا تو جو بولے گا تیری ہر دعا رب رد نہیں کرے گا ماں باپ دا خادم بننا تیرا کم دنیا آخرت دینا اور دنیا اور آخرت جنت دینا میرے خدا دا
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت والدین، قرآن و سنت. توجہ 60-71 سونے ایک کنا سونا بن گیا. میں لگتا تھوڑی ریاسی سارے دی کمزور ہے، میں سمجھا میری کمزور ہے. بولو کنا سونا بن گیا ٹوٹل. ماشاءاللہ یہ دا مطلب ہے مولوی صاحب دی ریاضی ٹھیک ہے. رانا زاہد ہے میرا یار ہے. توجہ چاہیے 450 من سونا گھر آ گیا. 7 پشتا تک انہاں کولو ساری عمر مال دولت مکیا ہی نہیں. او میرے پیارے دوستو آئے دے نتیجہ وَبِالْوَالِدَيْنِ